حویلی کے بڑے ہال میں عجیب ہو کا عالم تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس گھر کا بڑا بیٹا حباب بلوچ جوان موت مارا گیا تھا، اور آج اس کے خون کے فیصلے کے لیے جرگہ بیٹھا تھا۔ سفید براق شلوار قمیص میں ملبوس سردار بہرام بلوچ سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے سامنے ان کا چھوٹا بیٹا عزیر بلوچ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے شہر سے واپس لوٹا تھا، اور آتے ہی اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور چند معززین باہر نکلے۔ بہرام بلوچ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فیصلہ ہو چکا عزیر، بہرام بلوچ کی آواز میں ایک حتمی گونج تھی۔ عزیر فوراً رک گیا اور سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ کیا فیصلہ ہوا بابا؟ کیا انہوں نے قاتل کو ہمارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں عزیر، بہرام بلوچ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا یا پھر ونی، اور ہم نے ونی قبول کی ہے۔ عزیر کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چند لمحے تو سن ہو کر رہ گیا، پھر بے یقینی سے بولا، ونی؟ بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کون سی صدی کا فیصلہ ہے؟ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور آپ ونی کی بات کر رہے ہیں؟ آواز نیچی رکھو عزیر، بہرام بلوچ دھاڑے تھے۔ یہ ہمارے بلوچوں کی پرانی روایات ہیں، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے یا پھر عزت۔ قاتل کی بھتیجی اب تمہارے نکاح میں آئے گی۔ بابا یہ انصاف نہیں ہے، عزیر نے اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ وہ لڑکی ہیرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی بچی ہے، وہ مشکل 13-14 سال کی ہوگی۔ میرا نکاح آپ ایک بچی سے کیسے کر سکتے ہیں جسے میں جانتا تک نہیں ہوں؟ اور اس سب میں اس کا کیا قصور ہے کہ اسے بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ مقصور اس کے خون کا ہے، بہرام بلوچ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چچا نے تمہارے بھائی کو مارا ہے، حباب کی جان لی ہے، اور اب اس کی بھتیجی ساری زندگی اس حویلی میں نوکرانی بن کر رہے گی، تبھی ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ عزیر نے بے بسی سے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے۔ لیکن بابا وہ معصوم ہے، میں نے سنا اسے تو پالا بھی اس کے چچا نے ہے، وہ یتیم ہے۔ آپ ایک یتیم بچی پر ظلم کر کے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ جس نے قتل کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، قانون کے مطابق اس کو جیل بھیجوائیں۔ قانون ہمیں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ بہرام بلوچ نے غصے سے کہا، تم شہر میں رہ کر شاید اپنی روایات بھول گئے ہو، لیکن میں نہیں بھولا۔ وہ لڑکی کل صبح یہاں آئے گی اور اسی وقت تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ اور سن لو، یہ نکاح صرف ایک سمجھوتا ہے، وہ تمہاری بیوی بن کر نہیں بلکہ حباب کے قاتل کی نشانی بن کر یہاں رہے گی۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ عزیر نے صاف انکار کر دیا۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں کسی معصوم زندگی کو برباد کرنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آپ سزا اسے دے رہے ہیں یا مجھے؟ میرا نکاح ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں جسے آپ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم خون بہا لیں؟ بہرام بلوچ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے بھائی کا خون رائے کا جانے دے؟ تمہاری ماں کا حال دیکھا ہے تم نے؟ وہ تب تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک وہ اس گھرانے کی لڑکی کو اپنی پیروں کی جوتی نہیں بنا لیتی۔ ماں کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ عزیر نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ ظلم تو تب ہوا تھا جب تمہارے بھائی کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ بہرام بلوچ کی آنکھیں نم ہوئیں جب وہ جوان جہان بیٹا آنکھیں میچ گیا تھا، جسے ابھی ہم نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کے چچا نے ہم سے ہمارا بازو چھینا ہے۔ اب اس کی یہ لاڈلی بھتیجی جب پل پل یہاں مرے گی تب اسے احساس ہوگا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ بابا یہ انتقام کی آگ ہمیں بھی چلا دے گی۔ عزیر اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں عزیر، یا تو چپ چاپ کل نکاح کر لو یا پھر مجھے مردہ سمجھو۔ بہرام بلوچ نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر جانے لگے۔ عزیر نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پورا خاندان اس وقت انتقام کی آگ میں چل رہا ہے۔ حباب کی موت نے سب کو پتھر کا کر دیا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک 13 سالہ لڑکی کو اس جرم کی سزا دی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ شام کو حویلی میں ہر طرف اس فیصلے کا چرچا تھا۔ عزیر کی ماں زیب النساء بیگم تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کب وہ لڑکی اس گھر میں قدم رکھے اور اپنا غصہ اس پر نکالے۔ عزیر اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اپنے بابا کے الفاظ گونج رہے تھے، نکاح صرف عارضی ہے، یہ سزا ہے۔ دروازہ کھلا اور اس کی چھوٹی بہن سمیرہ اندر آئی۔
لالا آپ کھانا کھا لیں، ماں پوچھ رہی ہیں۔ مجھے بھوک نہیں، عزیر نے بیزاری سے کہا۔ لالا، ماں کہہ رہی ہیں کل صبح سویرے نکاح خاں آ جائے گا، آپ تیاری رکھیں۔ عزیر نے غصے سے تکیہ دیوار پر دے مارا۔ کیا تم سب پاگل ہو گئے ہو؟ ایک بچی کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ سمیرا تم تو سمجھدار ہو، کیا تمہارا دل نہیں دکھتا؟ لالا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمیرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان کے جانے کا غم سب سے بڑا ہے، اور بابا کہتے ہیں کہ یہی انصاف ہے۔ یہ انصاف نہیں، یہ جہالت ہے، عزیر بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، اگر بابا نے اپنی مرضی مسلط کر دی ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہوگی۔ کیا شرط لالا؟ یہ کہ وہ لڑکی اس گھر میں رہے گی ضرور، مگر کوئی اس پر جسمانی تشدد نہیں کرے گا۔ عزیر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ماں تو بہت غصے میں ہے، ماں کو میں سمجھا لوں گا۔ جاؤ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سمیرا کے جانے کے بعد عزیر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر عزیر کی زندگی میں ایک عجیب سی تاریکی پھیلنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کل آنے والی وہ لڑکی جس کا نام ہیرا تھا اس کی زندگی کو کس طرح بدل کر رکھ دے گی۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس معصوم کو اپنے خاندان کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ہی گھر والوں کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ہیرا کو لایا جا رہا تھا، اور وہ ہیرا جو اپنے چچا کی لاڈلی تھی اور آج ہی اپنے چچا کے گناہوں کا بوجھ اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھائے، اس حویلی میں داخل ہونے والی تھی۔ عزیر نے شیروانی پہن رکھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر دولہا والی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ گہرا دکھ اور سنجیدگی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کیا لکھا ہے۔ حویلی کے صحن میں بچھی چارپائیوں پر خاندان کے بزرگ براجمان تھے، جبکہ خواتین برآمدے میں کھڑی اس نئی آنے والی لڑکی کو گھور رہی تھی۔ ہیرا سرخ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اتنی بے دردی سے ہو چکا ہے۔ ہیرا کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا جب اس کے چچا اور عزیر کے بھائی حباب کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ وہ تو صرف بچوں کی لڑائی سے شروع ہونے والی بات تھی جو بڑوں تک جا پہنچی تھی۔ دونوں گتھم گتھا تھے کہ اچانک چچا نے حباب کو دھکا دیا اور وہ پیچھے گرتے ہی دیوار سے ٹکرا گئے۔ بس وہی ایک لمحہ تھا جس نے ہیرا کی ہستی مسکراتی زندگی کو نگل لیا تھا۔ حباب کی موت نے 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا تھا، اور اب اس تباہی کا کفارہ ہیرا کو ادا کرنا تھا۔ نکاح خاں نے رجسٹر کھولتے ہی اونچی آواز میں پوچھا، ہیرا بنت گلزار، کیا تمہیں یہ نکاح حق مہر شرعی سکہ راج الوقت کے عوض عزیر ولد بہرام خان کے ساتھ قبول ہے؟ ہیرا کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اس نے بھیگی نظروں سے اپنی چچی کی طرف دیکھا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بول دو لڑکی، ورنہ یہیں جان سے مار دیں گے یہ لوگ، چچی نے سرگوشی میں دھمکی دی۔ ہیرا نے بمشکل کانپتے ہونٹوں کو جنبش دی۔ قبول ہے۔ دوسری طرف عزیر نے بھی اسپاٹ لہجے میں قبول ہے کہہ کر قلم میں اس پر پٹخ دیا۔ نکاح قبول ادا ہوتے ہی وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے تک آزاد تھی اب اس خاندان کی قیدی بن چکی تھی۔ عزیر کی ماں زیب النساء بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور ہیرا کے بازو کو سختی سے دبوچ لیا۔ اٹھو یہاں سے، یہ کوئی شادی کا گھر نہیں ہے جو دلہن بن کر بیٹھی ہو۔ آج سے تم اس گھر کی نوکرانی ہو اور نوکرانی بن کر ہی رہو گی۔ ہیرا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زیب النساء نے پاس کھڑے ملازم کو آواز دی، شیر دی، اس لڑکی کا سامان اٹھا اور وہ پیچھے والے نوکروں کے کوارٹر میں چھوڑا۔ ہیرا نے خوفزدہ نظروں سے سالی شان حویلی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ ایک روب دار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ رک جاؤ شیردی، سامان وہیں رکھو۔ یہ عزیر بلوچ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ لیکن کیوں بابا؟ اس کا نکاح ہوا ہے میرے ساتھ، بیوی ہے یہ میری، عزیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ زیب النساء نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو عزیر؟ تم اسے بیوی بنا کر نہیں لائے، یہ اپنی سزا کاٹنے آئی ہے یہاں۔ یہ ہمارے دشمن کی نشانی ہے، اور جب تک اس کے باپ اور چچا کی سزا ختم نہیں ہوتی تب تک یہ ایسے ہی رہے گی۔ اس کے بعد یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ بہرام خان بھی غصے سے آگے بڑھے۔ عزیر، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم نے ونی قبول کی ہے، بہو نہیں۔ اسے نوکروں کے کوارٹر میں ہی رہنا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہے بابا، میں نے اس سے نکاح پڑھا ہے۔ عزیر نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ شرعی اور قانونی طور پر میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی مرضی مسلط کر کے میرا اس سے نکاح کیا ہے تو اب یہ لڑکی میرے کمرے میں رہے گی اور میرے ساتھ رہے گی۔
عزیر تم اپنی حدود پار کر رہے ہو، بہرام خان دھاڑے تھے۔ میں صرف اپنے فرض کی بات کر رہا ہوں بابا، نکاح مذاق نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے اسے یہاں بلایا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لڑکی میرے کمرے میں جائے گی۔ عزیر نے آگے بڑھ کر ہیرا کے قریب پڑا سامان خود اٹھایا اور ہیرا کی طرف دیکھا جو پتھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ چلو میرے پیچھے۔ ہیرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے سسر کا غصہ تھا اور دوسری طرف اس کا شوہر جو اسے تحفظ دینے کی بات کر رہا تھا۔ میں کہاں چلوں؟ عزیر کی آواز قدرے اونچی ہوئی تو ہیرا سہم کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ زیب النساء اور بہرام خان بے یقینی سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ سب جانتے تھے کہ عزیر اپنے فیصلے کا پکا ہے اور اگر وہ ایک بار کچھ ٹھان لے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ عزیر اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی ہیرا وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عزیر نے سامان صوفے پر رکھا اور مڑ کر ہیرا کو دیکھا۔ وہ خوف کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اوپر بیٹھو تم۔ عزیر نے اشارہ کیا تو ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے چچا نے غلط کیا، عزیر نے نرمی سے کہا، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ تم بلا وجہ خود کو مجرم مت سمجھو، یہ بات صرف آپ جانتے ہیں۔ ہیرا کی آواز بمشکل سنائی دی۔ کوئی اور نہیں مانتا۔ میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی زیادتی نہیں سہنی پڑے گی۔ ونی ہو کر آئی ہو۔ گھر والے تمہارے ساتھ ایسا ہی سخت سلوک کریں گے، لیکن تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ عزیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہیرا نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس دشمنوں کے گھر میں اس کا واحد سہارا بن کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا، لیکن عزیر کے لہجے نے اسے تھوڑی ڈھارس دی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی، جبکہ عزیر کھڑکی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اصلی جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ گھر والوں کے رویے کا مقابلہ کرنا اس معصوم لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور عزیر کو ہر قدم پر اس کے لیے ڈھال بننا پڑے گا۔ اگلی صبح ہیرا کے لیے نئی آزمائشیں لے کر طلوع ہوئی۔ وہ فجر کے وقت ہی اٹھ گئی تھی اور ڈرتے ڈرتے کچن کی طرف گئی، جہاں ملازمائیں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ عزیر کی بھابھی شازمہ بیگم جو اپنے شوہر کے قتل کا غم دل میں لیے بیٹھی تھی، ہیرا کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازمہ نے نفرت سے پوچھا۔ وہ جی میں مدد کروانے آئی تھی، ہیرا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر صفائیاں کرو۔ اس گھر کا ایک ایک کونا چمکنا چاہیے، اور خبردار جو کھانے کی میز کے قریب بھی پھٹکی، تمہاری جگہ نوکروں کے ساتھ ہے۔ ہیرا خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے نکل آئی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے، حالانکہ ملازموں کی فوج موجود تھی، لیکن زیب النساء بیگم اور شازمہ نے اسے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ تمام گھر والے میز کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ہیرا ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ملازمہ نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کر اسے تھما دیا اور کہا کہ وہ کچن میں جا کر کھا لے۔ ہیرا پلیٹ لے کر مڑنے ہی لگی تھی کہ عزیر کی آواز گونجی، رکو ہیرا۔ سب کے ہاتھ رک گئے۔ عزیر اپنی کرسی اٹھا اور ہیرا کے پاس آیا۔ یہ کھانا میز پر رکھو اور کرسی پر بیٹھو۔ زیب النساء نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ عزیر یہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گی، اس کی اوقات نوکروں والی۔ ماں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ عزیر کا لہجہ سخت تھا۔ اگر یہ میز پر نہیں بیٹھ سکتی تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بھائی آپ ہمارے جذبات کا خون کر رہے ہیں۔ شازمہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اس منحوس چہرے کو دیکھ کر مجھے اپنے شوہر کا خون یاد آتا ہے۔ بھابھی انصاف کرنا سیکھیں، قصوروار اس کے چچا یہ نہیں۔ عزیر نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی پر لا بٹھایا۔ ہیرا کا وجود کانپ رہا تھا، مگر عزیر کے وجود کی گرفت نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ عزیر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ گھر والوں نے بمشکل کھانا کھایا، مگر عزیر کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ چپ رہا تو یہ لوگ اس معصوم کو جینے نہیں دیں گے۔ شام کو عزیر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور گہری نیند میں تھا۔ باہر سے زیب النساء کی آواز آئی، ہیرا جاؤ عزیر کو اٹھاؤ، کب تک سوتا رہے گا؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہیرا ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ عزیر پیٹ کے بل لیٹا گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ہیرا دبے پاؤں بیٹھ کے قریب آئی اور کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے دھیمی آواز دی، سنیے اٹھ جائے۔ عزیر کی آنکھ نہ کھلی تو ہیرا نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بازو کو ہلکا سا ہلایا، اٹھیے کھانا تیار ہے۔ اچانک عزیر ہڑبڑا کر اٹھا۔ کچی نیند سے جاگنے پر اس کا مزاج برہم ہو جاتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیٹھا اور ہیرا کو سامنے دیکھ کر دھاڑا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انسان کو سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔
زہر بلوچ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ وہ ہمارے ڈر کے کانپنے لگی تھی۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا اور آنکھوں میں فوراً سے آنسو تیرنے لگے۔ اسے روتے دیکھ کر عزیر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اس نے پیشانی سے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کے بال دبوس لیے۔ ایک کم عمر لڑکی ونی ہو کر اس کے نکاح میں آئی تھی۔ حویلی والے سب اس پر ظلم کرتے تھے، مگر عزیر بلوچ چاہ کر بھی اس پر ظلم نہیں کر پاتا تھا۔ ابھی بھی کچی نیند سے جگائے جانے پر اسے بے حد غصہ آیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر عزیر بلوچ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ ہیرا الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی تو عزیر نے نرم لہجے میں پکارا، رکو، مت جاؤ۔ ہیرا سہم کر رک گئی۔ عزیر بیڈ سے اترا اور اس کے قریب آیا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو ہیرا لرزتے قدموں سے وہاں جا بیٹھی۔ عزیر نے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے ہیرا کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر عزیر نے گرفت مضبوط کر لی۔ شوہر ہوں تمہارا، ہاتھ پکڑنے کا تو حق رکھتا ہوں۔ اس کی اس بات پر ہیرا نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اسے بیوی ماننے کے لیے تیار تھا، جبکہ اس کے پورے گھر والے اسے صرف سزا کے طور پر لائے تھے۔ میں تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، عزیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو تم نے صرف مجھے بتانا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں اونچی آواز میں بات کی، نیند میں تھا۔ اس لمحے ہیرا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ رحم آیا۔ عزیر نے اپنے ہاتھوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیا۔ اب رونا نہیں، روتی ہوئی تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ روتے روتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سب سے بڑا اور واحد خیر خواہ یہی شخص ہے۔ وہ نہ کچھ سوچے سمجھے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا کر رونے لگی۔ عزیر نے اسے خود سے الگ نہیں کیا، بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس رات ہیرا کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے۔ اس اجنبی اور دشمن ماحول میں ایک شخص تھا جو اس کی ڈھال بننے کا وعدہ کر رہا تھا۔ اگلی صبح کو سورج طلوع ہوا تو حویلی میں معمول کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ رات عزیر کی باتوں نے ہیرا کو کچھ حوصلہ تو دیا تھا، مگر دن کے اجالے میں اسے پھر انہی تلخ رویوں کا سامنا کرنا تھا۔ عزیر ابھی اپنے کمرے میں تھا اور ہیرا نماز پڑھنے کے فوراً بعد کچن میں آ گئی تھی۔ زیب النساء بیگم نے اسے حکم دیا تھا کہ سب کے لیے دودھ گرم کرے۔ ہیرا چولہے کے پاس کھڑی دودھ ابال رہی تھی کہ اس کا ذہن رات والی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ عزیر کا وہ نرم لہجہ اور اس کا تحفظ کرنا اسے ایک خواب لگ رہا تھا، اور اسی سوچ بچار میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ دودھ کب ابل کر برتن سے باہر گرنے لگا۔ جو ہی دودھ ابل کر اس کے ہاتھ پر گرا، اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل آئی، ہائے اللہ میرا ہاتھ! ہیرا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، مگر گرم دودھ کی وجہ سے اس کی کلائی بری طرح جل چکی تھی۔ ابھی وہ درد سے کرا رہی تھی کہ زیب النساء بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ دودھ کو گرتا دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ ہیرا کا ہاتھ چل گیا ہے، آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ہیرا کے گال پر دے مارا۔ اندھی ہو کیا تم؟ نظر نہیں آتا دودھ ابل رہا ہے؟ میرا سارا کچن خراب کر دیا۔ ہیرا درد اور بے عزتی کے احساس سے رونے لگی۔ بی بی جی میرا ہاتھ چل گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ بہانے مت بناؤ، کام چور لڑکی۔ زیب النساء بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ تم جان بوجھ کر ہمارا نقصان کر رہی ہو، ابھی میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں۔ وہ اسے مارنے ہی والی تھی کہ کچن کے دروازے پر ایک گرجدار آواز گونجی، رک جائے ماں۔ زیب النساء بیگم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ عزیر تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ہیرا کو ماں کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا جو بری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ ماں؟ اس کا ہاتھ چل گیا اور آپ اوپر سے اسے ہی مار رہی ہیں؟ کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے اس گھر میں؟ زیب النساء بیگم نے حقارت سے منہ موڑا، تمہیں اس کے ہاتھ کی پڑی ہے؟ اس نے سارا دودھ گرا دیا۔ کام چور ہے یہ، اسے سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ عزیر نے ہیرا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ آپ لوگ اسے انسان نہیں سمجھتے، مگر یہ انسان ہے۔ حویلی کے باقی لوگ بھی شور سن کر جمع ہو گئے۔ شاہزمہ بیگم نے طنزی انداز میں کہا، عزیر تم بھول رہے ہو یہ ونی ہو کر آئی ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے جو تم اتنا شور مچا رہے ہو؟ کیا یہ بیوی بیوی کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ عزیر نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آپ لوگ ابھی تک جاہلیت سے نہیں نکلے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، اور سن لیں آپ سب،
اب یہ صرف نام کی بیوی نہیں رہے گی، میں اب اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہیرا ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنی درد اور تکلیف بھول کر عزیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پورے خاندان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ عزیر نے جو کہا تھا وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ محبت؟ زیب النساء بیگم نے تحقیر سے دہرایا۔ اپنے بھائی کے قاتل کی بھتیجی سے محبت؟ شرم نہیں آتی تمہیں عزیر؟ مجھے شرم ان لوگوں پر آتی ہے جو ایک معصوم بچی پر ظلم کر کے خود کو عزت دار سمجھتے ہیں۔ عزیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، خبردار اگر کسی نے آج کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانے یا اسے برا بھلا کہنے کی کوشش کی، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس کے بعد عزیر نے ہیرا کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے کھینچتے ہوئے کچن سے باہر لے گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ہیرا ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ عزیر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دکھاؤ ہاتھ۔ عزیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو ہیرا نے سسکی لی تو عزیر نے اسے دلاسا دیا، ہمت کرو ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیر نے احتیاط سے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگانا شروع کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ ہیرو کو اپنی تکلیف کم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ساری دنیا سے لڑ کر اسے بچا لایا تھا۔ آپ نے نیچے جو کہا کیا وہ سچ تھا؟ ہیرا نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا۔ عزیر نے مرہم لگاتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا ہیرا، میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، اور جسے دل سے قبول کیا جائے اس کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے۔ ہیرا کی آنکھوں سے پھر آنسو گرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ احسان مندی کے، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ آج کے بعد تم کچن کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ عزیر نے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے حکم صادر کیا، بلکہ تم اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلو گی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے بتاؤ کہ میں خود تمہیں باہر سے لے کر جاؤں گا۔ لیکن بی بی جی ناراض ہوں گی، ہیرا نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہونے دو، اس گھر میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا۔ تم عزیر بلوچ کی بیوی ہو، کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ تمہیں اپنا مقام خود بنانا ہوگا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیر کی ان باتوں نے ہیرا کے اندر ایک نئی امید جگا دی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے سر پر ایک مضبوط سایہ موجود ہے جو اسے ہر طوفان سے بچا لے گا۔ عزیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر جانے لگا تاکہ ملازم کو کھانا لانے کا کہہ سکے، مگر ہیرا جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عزیر نے ہیرا کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی تھی اور اب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہیرا نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ عزیر نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ تم یہاں پورے حق کے ساتھ رہ سکتی ہو، تم اس حویلی کی مالک ہو اور عزیر بلوچ کی بیوی، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیرا نے حیرت سے سر اٹھایا، اس کے لیے الفاظ کسی خواب سے کم نہیں تھے، لیکن عزیر کے اگلے جملے نے اس کے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ لیکن ہماری شادی عارضی، جرگے کا فیصلہ یہی تھا کہ جب تک تمہارے چچا کی سزا پوری نہیں ہوتی تم یہیں رہو گی، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ہیرا کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف امڑ آیا۔ اس نے بے اختیار عزیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آپ بھی چاہتے یہ شادی عارضی رہے؟ عزیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہیرا کے دل میں کیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ قید ختم ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ ہیرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے واپس نہیں جانا۔ اس کے الفاظ سن کر عزیر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہیرے کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور نرمی سے بولا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ شادی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ میں نے تمہیں بیوی مانا ہے اور اب یہ رشتہ میری آخری سانس تک قائم رہے گا۔ مانا تم غنی ہو کر آئی ہو، لیکن میں نے تمہیں پورے دل سے قبول کیا ہے اور دل سے قبول کی ہوئی چیزوں کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو۔ ہیرا کے دل کو قرار آ گیا۔ عزیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن ابھی بھی ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ استوار نہیں ہوگا۔ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو عزیر مسکرایا۔ پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں تمہاری زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم گھر گھرستی میں الجھ کر اپنی ذات کھو دو۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، کل سے تم کالج جاؤ گے۔ کالج؟ ہیرا کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا۔ ہاں، تم فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی نا؟ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے تمہارا دوبارہ سے داخلہ کروا دیا، کل صبح تیار رہنا، میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ اگلی صبح ہیرا جب کالج جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آئی
تو حویلی میں پھر سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ چادر میں ملبوس تھے۔ عزیر ناشتہ کر رہا تھا۔ بہرام خان نے ہیرا کو تیار دیکھا تو گرجدار آواز میں بولے کہ یہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ بابا یہ کالج جا رہے۔ عزیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا عزیر؟ بہرام خان غصے سے چلائے، یہ ہمارے بھائی کے قاتل کی بھتیجی ہے، تم اسے پڑھانے لکھانے کی باتیں کر رہے ہو؟ اسے گھر کے کاموں کے لیے لایا گیا ہے، کالج بھیجنے کے لیے نہیں۔ بابا تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ عزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور یہ میری بیوی ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں، اس کا مستقبل بنانا میری ذمہ داری ہے، میں یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ بہرام خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور میں اجازت لے نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ عزیر نے ہیرا کا ہاتھ تھاما۔ چلو ہیرا۔ وہ باپ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے باہر لے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ہیرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ ہیرا نے ڈرتے ڈرتے بہرام خان کی طرف دیکھا جو غصے سے کانپ رہے تھے، لیکن عزیر کے بھروسے پر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عزیر نے گاڑی حویلی سے باہر نکالی۔ پورے راستے ہیرا عزیر کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان ہے یا فرشتہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی محبت اور کیئر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس قدر محبت ہو چکی تھی اس سے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سچ میں اگر اس شخص نے اسے رد کر دیا تو وہ مر جائے گی۔ عزیر نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو میری طرف؟ کیا اتنا پیارا لگ رہا ہے اپنا شوہر؟ ہیرا سٹ پٹا کر سیدھی ہو گئی۔ عزیر ہنسا۔ دیکھو، ابھی سے اتنا پیار جتلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کریئر بناؤ، اور یہ بزدل لڑکیاں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تھوڑی بہادر بنو۔ بہادر تو آپ نے بنا دیا مجھے، ہیرا نے مسکرا کر کہا۔ اب میں بزدل نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر عزیر خوش ہوا۔ اس نے ڈرائیونگ سے ایک ہاتھ ہٹا کر ہیرا کے ہاتھ پہ رکھا۔ یہی چاہتا ہوں میں کہ میری ہیرا ساری دنیا سے الگ ہو، اور تم واقعی ہیرا ہو۔ اس ہیرو کو میں تراشنا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنی چمک سے سب کو حیران کر دو۔ کالج کے گیٹ پر گاڑی رکی۔ عزیر نے اسے بیگ تھمایا۔ دل لگا کر پڑھنا، کسی کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ چھٹی کے وقت میں خود لینے آؤں گا۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عزیر بلوچ کے ہوتے ہوئے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ اب صرف ونی نہیں تھی بلکہ عزیر بلوچ کا مان تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ ہیرا کو کالج جاتے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ حویلی کا ماحول اگرچہ تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن عزیر کی ڈھال نے ہیرا کو بہت سے طوفانوں سے بچا رکھا تھا۔ وہ روزانہ کالج جاتی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر پڑھائی کرتی۔ گھر والے موقع کی تاک میں رہتے کہ کب عزیر گھر پر نہ ہو اور وہ ہیرا پر اپنا غصہ نکالے۔ ایک شام ہیرا صحن میں بیٹھی کتابوں میں مگن تھی۔ کل اس کا اہم پرچہ تھا اور وہ پوری توجہ سے تیاری کر رہی تھی کہ اچانک شازمہ بیگم وہاں آ دھمکی۔ انہوں نے آتے ہی ہیرا کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور پھینک دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہیرا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بدتمیزی میں نہیں، تم کر رہی ہو، شازمہ نے چیخ کر کہا۔ سارا دن کتابوں میں منہ دیے بیٹھی رہتی ہو، گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تم یہاں ملکہ بنی بیٹھی ہو۔ جاؤ جا کر کچن میں برتن دھو۔ بھابھی کل میرا پیپر ہے، عزیر نے منع کیا ہے مجھے کام کرنے سے۔ ہیرا نے ڈرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ عزیر ابھی گھر پر نہیں ہے، یہاں میری حکومت چلتی ہے۔ شازمہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مروڑا۔ تم ونی ہو اور ونی ہی رہو گی۔ یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ہیرا درد سے بلبلا اٹھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مین گیٹ سے عزیر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی دیکھتے ہی شازمہ نے جھٹکے سے ہیرا کا بازو چھوڑ دیا۔ عزیر گاڑی سے اترا تو اس کی نظر زمین پر پڑی کتاب اور ہیرا کے سہمے ہوئے چہرے پر۔ وہ سب سمجھ گیا۔ یہ کتاب نیچے کیوں گری ہے؟ عزیر نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تو شازمہ بیگم فوراً بول پڑی۔ عزیر لڑکی سارا دن کام نہیں کرتی، بس کتابیں پھیلا کر بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو آگے سے زبان چلاتی ہے۔ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بھابھی نے میری کتاب پھینکی ہے۔ عزیر نے نیچے جھک کر کتاب اٹھائی اور اسے جھاڑ کر ہیرا کے ہاتھ میں تھمایا۔ جاؤ کمرے میں جا کر پڑھو۔ لیکن عزیر مہمان آ رہے ہیں، شازمہ نے اعتراف کیا۔ مہمانوں کے لیے ملازم بہت ہیں، عزیر نے سخت لہجے میں کہا۔ بھابھی میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہیرا کی پڑھائی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر دوبارہ اس کی کتابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شازمہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عزیر نے ہیرا کی طرف دیکھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، عزیر نے نرمی سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔
لیکن وہ لوگ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہیرا کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ انہیں قبول کرنا پڑے گا، عزیر نے یقین دلایا۔ جب تم کچھ بن جاؤ گی تو یہی لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی بلندی پر پہنچ جاؤ کہ ان کی نفرت تمہارے قدموں تک بھی نہ پہنچ سکے۔ ہیرا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر بلایا۔ عزیر کی باتوں نے اس کے اندر ایک نیا حوصلہ بھر دیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آ گئی اور پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ پڑھنے لگی۔ عزیر اس کے لیے چائے بنا کر لایا اور میز پر رکھتے ہوئے بولا، چائے پی لو اور دھیان سے تیاری کرو، مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ ہیرا نے کب تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ جنگ اکیلی نہیں لڑ رہی۔ عزیر کی امیدوں پر پورا اترنا اب اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ رات گئے تک عزیر خود بھی اس کے پاس بیٹھا اپنا کام کرتا رہا تاکہ گھر کا کوئی اور فرد اسے تنگ نہ کر سکے۔ ہیرا چوری چھپے عزیر کو دیکھتی اور دل ہی دل میں اس محافظ کی شکر گزار ہوتی جو اس کی اور دنیا کے مظالم کے بیچ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ ہیرا نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھی تھی۔ عزیر نے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہر مشکل کو اس تک پہنچنے سے روکے رکھا تھا۔ آج ہیرا کے ایف اے کے نتائج کا دن تھا۔ وہ صبح سے ہی بے چین تھی اور کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ عزیر صبح سویرے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ خود نتیجہ معلوم کر کے آئے گا۔ دوپہر کے وقت عزیر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ ہیرا اسے دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھی۔ کیا بنا عزیر؟ میرے نمبر کیسے آئے؟ عزیر نے سنجیدہ چہرہ بنایا اور پھر اچانک مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کر دیا۔ مبارک ہو ڈاکٹر صاحبہ، تم نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ ہیرا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا سچ میں نے ٹاپ کیا ہے؟ ہاں بالکل، عزیر نے فخر سے کہا۔ تمہاری محنت رنگ لائی ہے، اب تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہیرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں شاید کتاب کی شکل بھی نہ دیکھ پاتی۔ عزیر نے اسے مٹھائی کا ٹکڑا کھلایا۔ ابھی تو شروعات ہے، چلو نیچے چل کر بابا اور ماں کو بھی یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ ہیرا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا انہیں بتانا ضروری ہے؟ وہ لوگ ناراض ہوں گے۔ ڈرتی کیوں ہوں؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عزیر نے اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ نیچے لے گیا۔ لاؤنج میں بہرام خان اور زیب النساء بیگم بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عزیر نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا۔ بابا، ماں، آپ لوگوں کو مبارک ہو، ہیرا نے ایف اے میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے۔ زیب النساء نے مٹھائی کے ڈبے کو حقارت سے دیکھا۔ تو کیا ہم ڈھول بجائیں؟ لڑکی ذات ہے، آخر کار چولہا ہی سنبھالنا ہے، پڑھ لکھ کر کون سا اس نے ملک فتح کر لینا ہے۔ ماں بھی صرف ایف ایس سی تک محدود نہیں رہے گی، عزیر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے نمبر اتنے اچھے ہیں کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں آسانی سے ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہیرا ڈاکٹر بنے۔ بہرام خان نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ ڈاکٹر؟ عزیر تم ہوش میں تو ہو؟ یہ لڑکی ہمارے دشمن کی نشانی ہے۔ ہم نے اسے یہاں پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ ایف اے کروا دیا بس بہت ہے، اب یہ گھر کے کام کرے گی اور اپنی سزا پوری کرے گی۔ بابا، یہ اس کا ٹیلنٹ ہے، عزیر نے دلیل دی۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں اس کا مستقبل تباہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کا داخلہ شہر کے میڈیکل کالج میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بہرام خان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اس حویلی کی کوئی عورت آج تک شہر جا کر نہیں رہی، اور یہ تو پھر ونی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بہرام خان نے اپنے بیٹے کے قاتل کی بھتیجی کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرتے ہوں گے آپ، میں نہیں۔ عزیر کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ ہیرا ڈاکٹر بنے گی اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر اس حویلی میں اس کی پڑھائی ممکن نہیں تو میں اسے لے کر شہر چلا جاؤں گا۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو عزیر؟ زیب النساء بیگم نے چیخے۔ ایک لڑکی کے لیے تم اپنی ماں باپ کو چھوڑو گے؟ میں کسی کو چھوڑ نہیں رہا، عزیر نے تحمل سے جواب دیا۔ میں صرف اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں اسے شہر والے گھر میں شفٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ سکون سے اپنی پڑھائی کو مکمل کر سکے۔ بہرام خان نے غصے سے عزیر کی طرف انگلی اٹھائی۔ اگر تم اس لڑکی کو لے کر اس دہلیز سے باہر گئے تو یاد رکھنا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ عزیر نے ہیرا کی طرف دیکھا جو سہم کر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس نے ہیرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر میرا حق اور سچ پر کھڑا ہونا آپ لوگوں کو گوارا نہیں تو مجھے منظور ہے، لیکن میں ہیرا کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عزیر نے وہیں کھڑے کھڑے ملازم کو آواز دی۔ شیر دی، ہمارا سامان گاڑی میں رکھو، ہم ابھی شہر کے لیے نکل رہے ہیں۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ ہیرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عزیر اس کی خاطر اپنی پوری فیملی کے خلاف جا رہا ہے۔ گاڑی کا طویل سفر طے کرنے کے بعد جب عزیر نے گاڑی ایک خوشنما بنگلے کے پورچ میں روکی تو رات کافی بیت چکی تھی۔
شہر کی روشنی اور خاموشی حویلی کے شور شرابے اور تناؤ سے بالکل مختلف تھی۔ عزیر نے گاڑی بند کی اور ہیرا کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اب اسے رہنا تھا۔ اترو ہیرا، ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، عزیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے عزیر، کیا ہم سچ میں یہاں اکیلے رہیں گے؟ ہاں بالکل، یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں حکم دے یا تمہاری تصدیق کرے، یہاں کی مالکہ تم ہو۔ عزیر نے صدر دروازے کو لاک کھولتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہیرا کو ایک عجیب سے سکون محسوس ہوا۔ گھر چھوٹا تھا مگر بہت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ عزیر نے لائٹس آن کی تو لانچ روشنی سے نہا گیا۔ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ عزیر اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں تم اپنی پڑھائی کرو گی اور آرام کرو گی۔ میں ساتھ والے کمرے میں ہوں گا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ ہیرا نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک اسٹڈی ٹیبل اور کتابوں کی الماری پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے تو سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا ہے، مجھے یقین تھا کہ تم اچھے نمبر سے پاس ہوگی اور اسی لیے میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا۔ عزیر نے الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اپنا سامان یہاں سیٹ کر لو، ابھی آرام کرو، کل صبح ہمیں کالج جانا ہے تمہارے داخلے کے لیے۔ اگلی صبح ہیرا جلدی اٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ تیار کیا اور میز پر لگا دیا۔ عزیر تیار ہو کر باہر آیا تو میز سجی دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ سب تم نے بنایا ہے؟ عزیر نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہاں کوئی ملازم نہیں ہے نا، تو میں نے سوچا میں ہی بنا لوں۔ ہیرا نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھا۔ دیکھو ہیرا، میں تمہیں یہاں کام کروانے کے لیے نہیں لایا، عزیر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آج ہی کسی ماسی کا انتظام کر دوں گا، تمہارا سارا وقت پڑھائی پر لگنا چاہیے۔ مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی سارا دن پڑھ پڑھ کر تو میں تھک جاؤں گی نا، تو تھوڑا بہت گھر کا کام کرنے سے فریش ہو جاؤں گی۔ ہیرا نے مسکرا کر دلیل دی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ عزیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں میڈیکل کالج پہنچے۔ ہیرا کے نمبر اتنے اچھے اور شاندار تھے کہ اسے میرٹ لسٹ میں نام آنے کی پوری امید تھی۔ فارم جمع کروانے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو ہیرا کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ خوش ہو؟ عزیر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، ہیرا نے پرجوش انداز میں کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں۔ یہ سب ایک خواب لگتا ہے، حویلی میں تو مجھے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب وہ وقت گزر چکا۔ عزیر نے اس کی طرف ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، یہاں تم صرف ہیرا ہو، کسی قاتل کی بھتیجی یا ونی نہیں۔ شام کو جب وہ گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو ہیرا اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ عزیر، مجھے ایک بات کا ڈر ہے۔ کس بات کا؟ عزیر نے کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا اور بی بی جی آپ سے بہت ناراض ہیں، کہیں وہ آپ کو مجھ سے الگ نہ کر دیں، میری وجہ سے آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا۔ عزیر نے اپنی کرسی ہیرا کے قریب کی۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، بابا کا غصہ عارضی ہے، اور جب وہ دیکھیں گے تم کامیاب ہو گئی ہو اور ہم خوش ہیں تو وہ بھی مان جائیں گے۔ اور جہاں تک الگ کرنے کی بات ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی۔ ہیرا نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں نے زندگی میں آپ جیسا انسان نہیں دیکھا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ عزیر نے اسے تسلی دی۔ اگلے کچھ دنوں میں ان کا ایک معمول بن گیا۔ عزیر اپنے کام پر جاتا اور ہیرا کالج۔ شام کو وہ دونوں اکٹھے کھانا کھاتے اور ڈھیروں باتیں کرتے، وقت کے پاس جیسے پر ہو جو تیزی سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ شہر کے اس پرسکون گھر میں رہتے ہوئے ہیرا اور عزیر کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہیرا جو حویلی کے کونوں میں چھپتی پھرتی تھی اب ایک پرعزم اور بااعتماد میڈیکل اسٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ عزیر نے ان 5 سالوں میں اس کا سایہ بن کر ساتھ نبھایا تھا۔ صبح اسے کالج چھوڑنا اور شام کو لینا اس کا روز کا معمول تھا، چاہے وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ آج ہیرا کے MBBS کی فائنل ایئر کا رزلٹ آنے والا تھا۔ صبح سے ہی وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ عزیر آفس جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ہیرا کی پریشانی دیکھ کر مسکرایا۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ؟ عزیر نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ عزیر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہیرا نے ناخن چباتے ہوئے کہا۔ اگر میں فیل ہو گئی تو؟ ایسی باتیں مت کرو۔ عزیر اس کے قریب آ کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے تمہیں رات رات بھر جاگ کر پڑھتے دیکھا ہے، تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عزیر آفس چلے گئے مگر ہیرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے ویب سائٹ پر رزلٹ اپلوڈ ہوا۔ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا رول نمبر درج کیا۔ اسکرین پر جو نتیجہ آیا اسے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے نہ صرف پاس کیا بلکہ پوری یونیورسٹی میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔
اس نے فوراً عزیر کو فون ملایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور ہیرا کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ ہیلو ہیرا، سب خیریت ہے؟ عزیر نے فون اٹھاتے ہی فکر مندی سے پوچھا۔ عزیر، میں پاس ہو گئی، میں ڈاکٹر بن گئی۔ ہیرا کی آواز میں خوشی کے مارے کپ کپاہٹ تھی۔ مبارک ہو ہیرا، عزیر کی آواز بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ میں جانتا تھا تم کر دکھاؤ گی، تم میرا مان ہو۔ میں ابھی گھر آتا ہوں، آج ہم اس خوشی کو منائیں گے۔ عزیر جب گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی اور گفٹ پیک تھا۔ ہیرا دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عزیر نے اندر آتے ہی مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور ہیرا کی طرف دیکھا، جو خوشی سے تم تماتی ہوئی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ لو، منہ میٹھا کرو۔ عزیر نے برفی کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میں بابا کو بھی فون کر کے بتا چکا ہوں۔ کیا کہا بابا نے؟ ہیرا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خاموش رہے، مگر میں جانتا ہوں دل ہی دل میں وہ بھی خوش ہوں گے کہ ان کی بہو ڈاکٹر بن گئی ہے۔ عزیر نے بات سنبھال لی تو ہیرا نے سکون کا سانس لیا۔ عزیر نے وہ گفٹ پیک ہیرا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میری طرف سے تمہاری کامیابی کا چھوٹا سا تحفہ۔ اس میں کیا ہے؟ ہیرا نے شوق سے پوچھا۔ خود کھول کر دیکھ لو۔ عزیر مسکرایا۔ ہیرا نے پیکنگ کھولی تو اندر سے ایک نہایت نفیس گلابی رنگ کا سوٹ برآمد ہوا۔ اس پر ہلکا سا کام تھا جو اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ یہ تو بہت پیارا ہے۔ ہیرا نے سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ آپ کی پسند تو کمال کی ہے، تم پر جچے گا تبھی تو لیا ہے۔ عزیر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، آج شام کا کھانا ہم باہر نہیں کھائیں گے، بلکہ میں خود تمہارے لیے کچھ اسپیشل بناؤں گا، لیکن شرط یہ کہ تم یہی سوٹ پہنو گی۔ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ ہیرا خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ عزیر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہیرا کمرے میں گئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے گلابی جوڑا زیب تن کیا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی۔ عزیر کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ وہ اب وہ منی نہیں تھی جسے لوگ ترس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ وہ ڈاکٹر ہیرا عزیر بلوچ تھی۔ اس نے بالوں کو برش کیا اور ہلکا سا میک اپ کر کے خود کو سنوارا۔ اسے اچانک وہ وقت یاد آیا جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ تب عزیر نے کہا تھا کہ وہ اسے اس کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ آج عزیر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اب ہیرا کی باری تھی۔ وہ عزیر کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ عزیر نے اس کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر والوں کی ناراضگی مول لی، اسے پڑھایا لکھایا اور کبھی بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ ہیرا تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو عزیر کی نظریں اس پر جم گئی۔ گلابی رنگ کا نفیس جوڑا اس کی گوری رنگت پر بے حد کھل رہا تھا۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا جو اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ عزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ہی ستائش تھی۔ آپ پنک کلر کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ عزیر کی آواز میں ایک زہر تھا تو ہیرا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ شکریہ۔ عزیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک روانوی سی خاموشی تھی۔ عزیر نے ہیرا کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے بات شروع کی۔ ہیرا، آج تم نے اپنی منزل پا لی ہے، تم ڈاکٹر بن گئی اور مجھے تم پر فخر ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اگلے باب کا آغاز کریں۔ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج سے ہم دونوں اس گھر میں اکیلے ہیں۔ خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں فیملی بنا لینی چاہیے۔ ہیرا چونک گئی۔ فیملی؟ لیکن عزیر، ابھی تو میرا کریئر شروع ہوا ہے، میں نے اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی ہے، اگر ابھی ہم فیملی بنانے میں لگ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میں آگے کیسے بڑھوں گی؟ عزیر نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا۔ تو میرا کریئر تو بھی ساتھ ہوتا رہے گا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم گھر بیٹھ جاؤ، بچے میں سنبھال لوں گا اور تم اپنا کریئر بناؤ گی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے تمہارا کام کتنا اہم ہے، لیکن عزیر، بچے سنبھالنا مردوں کا کام تو نہیں ہوتا۔ ہیرا نے معصومیت سے کہا، ہمارے معاشرے میں تو یہ عورت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ عزیر ہنس دیا۔ ہم عزیر بلوچ اور ڈاکٹر ہیرا ہیں، ہم معاشرے کی روایات کو نہیں مانتے۔ میں تمہارا شریک حیات ہوں اور ہر ذمہ داری میں برابر کا شریک ہوں۔ جب تم اسپتال جاؤ گی تو میں بچوں کو سنبھال لوں گا۔ ہیرا کے چہرے پر تفکر کے سائے منڈلانے لگے۔ اس نے اپنے دل کا سب سے بڑا ڈر زبان پر لانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بابا ہم دونوں کو الگ نہ کر دے۔ وہ ابھی تک ہم سے ناراض ہے، اگر ہمارے بچے ہو گئے تو وہ انہیں ہم سے چھین لیں گے یا پھر مجھے آپ سے دور کر دیں گے۔
عزیر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. اس نے ہیرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا. ویسے بھی کسی کے الگ کر دینے سے میں کبھی الگ نہیں ہوں گا، یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں. بابا ہوں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت عزیر بلوچ کو اس کی ہیرا سے جدا نہیں کر سکتے. ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. ہیرا نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اسے اطمینان ہوا. اگر آپ اتنا مضبوط وعدہ کر رہے ہیں تو پھر فیملی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہم ویسے بھی تو خوش ہیں نا. ہیرا کے اس معصومانہ سوال پر عزیر کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھری. اس نے ایک جھٹکے سے ہیرا کا بازو کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا تو ہیرا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی عزیر کے سینے سے جا لگی. دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا. ہیرا گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. عزیر کی آنکھوں میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ بھی کروٹیں لے رہا تھا جو پچھلے 5 سالوں سے دبا ہوا تھا. سچ میں انسان فرشتہ نہیں. عزیر کی آواز بھاری ہو چکی تھی. کتنا مضبوط کروں خود پر، کتنا صبر کروں. اتنی خوبصورت بیوی ساتھ ہے اور تم چاہتی ہو میں اپنا حق ہی نہ حاصل کروں. ہیرا کے گال سرخ ہو گئے. وہ عزیر کے اشارے کو سمجھ رہی تھی. عزیر نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا. اتنے سالوں سے تمہیں ٹائم دے رہا تھا کہ تھوڑی بڑی ہو جاؤ، خود سمجھ لو ساری باتوں کو. میں نے تمہیں تمہاری پڑھائی کے لیے بھی وقت دیا ہے، تمہیں خود مختار بنانے کے لیے وقت دیا، لیکن اب میرا صبر جواب دے رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اب صرف میری بیوی بن کر رہو. اس نے اسے اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے کہا تھا اور وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی. ہیرا کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہی شخص ہے جس نے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے اسے ونی کے طوق سے نکال کر ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہنایا تھا. میں تو کبھی آپ کے حق سے نہیں بھاگی. ہیرا نے بہت دھیمی آواز میں اعتراف کیا. میں تو بس آپ کے اشارے کی منتظر تھی. اچھا جی. عزیر نے ابرو اچکایا. تو پھر اتنی بحث کیوں کر رہی تھی؟ بس دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہیرا نے شرارت سے کہا. عزیر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی اور وہ شرما کر اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی. اس رات چاند بھی کھڑکی سے جھانک کر ان دونوں کی محبت کا گواہ بن رہا تھا. عزیر نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا. کمرے کی فضائیں محبت کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی. عزیر بلوچ نے اچھا سچ میں ثابت کیا تھا کہ جس کو دل سے قبول کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں ہی رہتا ہے. اس نے ایک دشمن کی بیٹی کو نہ صرف اپنایا بلکہ اسے وہ تمام مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی. نفرت کی آگ کو محبت کی ٹھنڈک سے بجھا کر عزیر نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی. ہیرا اب صرف ہیرا نہیں تھی بلکہ عزیر بلوچ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی، اثاثہ تھی. حویلی کی دیواریں اب بھی اونچی تھی مگر ان دونوں کی محبت کی پرواز ان دیواروں سے کہیں زیادہ بلند تھی.